اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی اور بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ فلسطینیوں کے گھر ملبے کے ڈھیر بن گئے۔ دنیا آنکھیں کیسے بند رکھ سکتی ہے؟ معصوم فلسطینی بچوں اور خواتین کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ 2 ریاستی فارمولے کے تحت فلسطینی ریاست قائم کی جائے جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو۔ فلسطین میں خاک و خون کا کھیل بند کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا مقبوضہ کشمیر میں 9 لاکھ سے زائد بھارتی فوجیوں نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ 2019 میں بھارت نے غیر قانونی طور پر مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کیا۔ خطے میں امن کے لیے بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں یک طرفہ اقدامات ختم کرنا ہوں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے خطاب کے دوران پاکستان سمیت مختلف ممالک کے وفود کا واک آؤٹ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خطاب کے دوران شور شرابہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بھی لگائے گئے۔ تشریح کی آڑ میں سپریم کورٹ آئین کو دوبارہ نہیں لکھ سکتی۔ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں کا ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ فیصلہ مفروضوں پر مبنی ہے۔ الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر عدالت عظمیٰ کی وضاحت چیلنج کر دی۔ 8 ججوں کے وضاحتی فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا کرتے ہوئے حکم امتناع مانگ لیا۔ اور بارش کی وجہ سے چیمپئنز کپ کا دوسرا ایلیمنیٹر منسوخ۔ لیگ مقابلوں میں 3 کامیابیوں کی بدولت مارکوس کو فائنل میں رسائی مل گئی۔ فائنل میں اتوار کو پینتھرز اور مارکوس ٹکرائیں گے۔ ایونٹ کے تمام میچ اے سپورٹس پر براہ راست۔ اسرائیلی فوج کی لبنان پر زمینی حملے کی تیاری۔ اسرائیلی ٹینکوں نے شمالی سرحد پر پوزیشنیں سنبھال لی۔ 24 گھنٹے میں جنوبی لبنان پر فضائی حملوں میں 92 شہری شہید اور 223 زخمی ہوئے۔ 4 دن میں اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 700 ہو گئی۔ 2000 سے زائد شہری زخمی ہوئے۔ اسرائیلی طیاروں کی شامی سرحد پر بھی بمباری۔ 5 شامی فوجی جاں بحق۔ اسرائیل پر یمن کے حوثی باغیوں کا میزائل حملہ۔ وسطی اسرائیل میں سائرن بج گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹائی۔ حزب اللہ کے خلاف جنگ بند نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اپنی فوج کو لبنان اور غزہ پر حملے جاری رکھنے کا حکم۔ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A نظر ثانی اپیلوں کی سماعت 30 ستمبر کو ہوگی۔ کاز لسٹ جاری کر دی گئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل بینچ کا حصہ ہوں گے۔ الیکشن ٹریبیونل تبدیلی کی اسلام آباد سے تینوں لیگی ایم این ایز کی درخواستوں پر الیکشن کمیشن میں 2 اکتوبر کو سماعت ہوگی۔ کاز لسٹ جاری۔ گزشتہ سماعت پر پی ٹی آئی اور نون لیگ نے دلائل کے لیے کمیشن سے وقت مانگا تھا۔ الیکشن کمیشن نے ریٹائرڈ جج کو الیکشن ٹریبیونل تعینات کر دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق جہانگیری کو تبدیل کرنے کا الیکشن کمیشن کا حکم کالعدم قرار دیا تھا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو معاملہ واپس بھیجتے ہوئے دوبارہ فیصلے کی ہدایت کی تھی۔ قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد کو ایک اور نشست مل گئی۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ عادل بازئی نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد کی نشستوں کی تعداد 215 ہو گئی۔ عادل بازئی کوئٹہ سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ پی ٹی آئی کا کوئی سینیٹر حکومت کے ساتھ رابطے میں نہیں۔ اگر کوئی حکومت کا ساتھ دے گا تو اس کا سیاسی مستقبل تاریک ہوگا۔ شبلی فراز کہتے چیئرمین سینٹ کو خط لکھ کر آگاہ کیا حکومتی سینیٹرز کو الگ نشست الاٹ کریں۔ سینٹ اجلاس میں مجھ سمیت اپوزیشن ارکان پچھلی نشستوں پر بیٹھیں گے۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا یہ لوگ سویلین کے ملٹری ٹرائل کے لیے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف آئینی ترمیم کی راہ میں دیوار ہوگی۔ جو ایم این ایز ہمارے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ آئینی ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا احتجاج۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں یہ سیاسی معاملہ نہیں، ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے۔ سب سے اپیل کرتا ہوں اس معاملے کو سمجھیں۔ کل راولپنڈی سے عوامی تحریک کا آغاز ہوگا۔ لطیف کھوسا بولے عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو عوام کو انصاف نہیں ملے گا۔ ہم پاکستان کو بچائیں گے اور جمہوریت کی پٹری پر چلائیں گے۔ جے یو آئی رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ کہتے آئینی ترامیم پر جے یو آئی کا اپنا موقف ہے۔ پی ٹی آئی یا حکومت سے کسی آئینی مسودے پر اتفاق نہیں ہوا۔
سپریم کورٹ میں ججز کی تقسیم افسوسناک ہے. صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے پی پی آئینی عدالتوں کے حق میں ہیں. پر امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس پر ہمیں سپورٹ کریں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے تفصیل سے آئینی عدالتوں پر جواب دیا ہے. آئینی کورٹ اس وقت کی بہت اہم ضرورت ہے. لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کو سیکرٹری دفاع مقرر کر دیا گیا. لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کو 2 سال 3 ماہ کے لیے سیکرٹری دفاع تعینات کیا گیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل محمد علی 1 اکتوبر 2024 سے 31 دسمبر 2026 تک ذمہ داریاں انجام دیں گے. پی ٹی آئی نے صوبے کا بیڑا غرق کر دیا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں پالا چنار میں آگ کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. 50 سے 60 لوگ شہید ہو گئے. صوبائی حکومت کی دہشت گردی کے خلاف مجرمانہ خاموشی سوالیہ نشان ہے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اپنے علاقے میں امن نہیں لا سکے. مبشر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا رد عمل. کہا گورنر کا کوئی کام نہیں ہے, وہ روز نئے نئے شوشے چھوڑ رہے ہیں. گورنر اپنی نوکری بچانے کے لیے چغلی کرنے والے نالائق بچے بنے ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بھائی فیصل امین نے فیصل کریم کنڈی کے خلاف 50 کروڑ روپے ہرجانے کا دعویٰ کر دیا. موقف اپنایا گورنر کے پی نے ٹی وی شو میں وزیر اعلیٰ اور ان پر کرپشن کے بے بنیاد الزامات لگا کر سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچایا. لیگل نوٹس کا جواب نہ دینے پر عدالت میں درخواست دائر کی. ایکس کب سے کیوں بند ہے اور یہ بندش کب تک رہے گی؟ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے صاف صاف بتا دیا. وائس آف امریکہ کو انٹرویو میں فائر وال کا دفاع کرتے ہوئے کہا سائبر حملوں سے بچنے کے لیے پاکستان ویب مینجمنٹ سسٹم کو اپ گریڈ کر رہا ہے. عطا تارڑ نے بتایا ایکس سے ملکی سلامتی اور عوام کے تحفظ پر حملے کیے جاتے ہیں. علیحدگی پسند اور بی ایل اے کے دہشت گرد ایکس پر مہم چلاتے ہیں. پاکستان نے آئی ایم ایف سے ماحولیاتی تبدیلی سے بچنے کے لیے مزید 1 سے 1.5 ارب ڈالر قرض کی درخواست کر دی. وزیر اعظم شہباز شریف نے نیو یارک میں آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا سے ملاقات کی. پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کنٹرول کرنے کی فوری ضرورت پر تبادلہ خیال کیا. ذرائع کا کہنا ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب آئندہ ماہ واشنگٹن میں آئی ایم ایف کی میٹنگ کے دوران اس معاملے کو اٹھائیں گے. یہ رقم پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی سے ہونے والے اثرات سے بچاؤ پر خرچ کی جائے گی. آئی ایم ایف کے نئے قرض پروگرام کی کڑی شرائط بھی سامنے آ گئی. ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان این ایف سی ایوارڈ فارمولے پر نظر ثانی کرے گا. آئی ایم ایف صوبائی حکومتوں کے اخراجات کو مانیٹر کرے گا. مستقبل میں پنجاب حکومت کی طرز پر بجلی قیمتوں پر ریلیف نہیں دیا جائے گا. ملک میں مہنگائی کی شرح پھر بڑھ گئی. ایک ہفتے میں ٹماٹر 6 روپے 76 پیسے, پیاز تقریباً 8 روپے, دال چنا 4 روپے فی کلو تک مزید مہنگی ہوئی. مرغی اور بڑے کے گوشت سمیت 16 اشیاء کے دام بڑھے. ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کی رپورٹ جاری کر دی. دال ماش, دال مونگ, چینی اور آٹے سمیت 9 اشیاء کی قیمتوں میں کمی آئی. حکومت سندھ منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے. تعلیمی اداروں میں منشیات کے ٹیسٹ ہوں گے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی انسداد منشیات ہائی پاورڈ کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو. کہا بحالی مراکز کو فعال, منشیات کے اہم ٹھکانوں کا پتہ لگا کر خاتمہ کیا جائے. انٹیلیجنس شیئرنگ اور کوارڈینیشن بڑھانے کے لیے فیوژن سینٹر کی تشکیل کا فیصلہ. اجلاس کو بتایا گیا تعلیمی اداروں میں منشیات کی فراہمی میں ملوث 13 ملزمان کو گرفتار کر لیا. وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت ملیر ایکسپریس وے سے متعلق اجلاس. مراد علی شاہ نے ملیر ایکسپریس وے کے کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا. اجلاس میں بریفنگ دی گئی. ملیر ایکسپریس وے کا تقریباً پہلے فیز کا 84% کام مکمل ہو گیا ہے. دوسرے فیز پر 35% کے قریب کام مکمل کیا جا چکا. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا آئندہ ماہ ملیر ایکسپریس وے کورنگی کاز وے تا قائد آباد کا افتتاح کروں گا. 6 رویا ملیر ایکسپریس وے M9 موٹر وے اور نیشنل ہائی وے سے منسلک ہوگا. وفاقی وزیر داخلہ سے امریکہ کی بیورو آف انٹرنیشنل نارکوٹکس لا انفورسمنٹ افیئرز کے وفد کی ملاقات.
محسن نقوی نے کہا پاکستان کی پولیس اور پیراملٹری فورس کی استعداد کار بڑھانے میں INL تعاون کر رہا ہے. متعدد اہم منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے جو قابل ستائش ہیں. فورس کو جدید بنیادوں پر استوار کیا جانا وقت کی اہم ضرورت ہے. تمام امور میں سب سے اہم امریکہ کے تجربے سے استفادہ کرنا ہے. امریکی وفد نے دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کیا. ضلع یوب میں گرینڈ جرگہ، گورنر بلوچستان، وزیر اعلیٰ، کمانڈر بلوچستان کور اور علاقہ معاہدین کی شرکت. قانون نافذ کرنے والے اداروں کے قیام امن کے لیے کردار کو سراہا. معاہدین نے علاقے میں امن کے لیے تمام اداروں کے ساتھ تعاون کا یقین دلایا. حکومت اور افواج پاکستان کے تعاون پر اعتماد کا اظہار کیا. راولپنڈی، اسلام آباد میں موسلادھار بارش، موسم خوشگوار ہو گیا. راولپنڈی میں 128 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. راول ڈیم بھرنے پر سپل ویز کھول دیے گئے. گجرات، سرائے عالمگیر، ہری پور، سوابی، مالاکنڈ اور گدونواہ میں تیز بارش سے نشیبی علاقے زیریاب. سرگودا میں گلیاں ندی نالوں میں تبدیل ہو گئیں. دادو میں سرکاری زمین کی الاٹمنٹ میں بے قاعدگیوں پر ایڈیشنل DC جاوید علی، اسسٹنٹ کمشنر شاہ نواز میرانی کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا. ترجمان چیف سیکرٹری سندھ نے بتایا کمشنر حیدرآباد نے رپورٹ میں لکھا دونوں افسران نے پرائیویٹ پارٹی کی غیر قانونی حمایت کی. فلوریڈا میں سمندری طوفان ہیلن نے خطرناک صورتحال اختیار کر لی. کیٹیگری 4 میں تبدیل. طوفان کے باعث ساحلی شہر ٹیمپا طوفانی بارش کی زد میں ایک شخص ہلاک. سڑکیں سیلاب کا منظر پیش کرنے لگی. ٹیمپا برج اور تمام ہوائی اڈے بند کر کے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت. فائٹ کا اعلان ہوا تو ہر کسی نے کہا بھارت سے نہیں ہارنا. بھارتی باکسر کو پہلے ہی راؤنڈ میں آؤٹ کلاس کرنے والے عثمان وزیر کہتے ہیں سوچا بھی نہیں تھا پہلے ہی راؤنڈ میں اسے گرا دوں گا. عامر خان جیسا فائٹر بننے کے لیے فنڈنگ بھی ویسی ہی چاہیے. پاکستان میں پورے کیریئر میں کوئی ایتھلیٹ جتنے پیسے نہیں کماتا اتنے وہ ایک کیمپ میں لگاتے ہیں. اسپینش لیگ لا لیگا میں سنسنی خیز مقابلے. ویلا ریال نے اسپینول کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی. ایتلیٹیکو میڈرڈ نے بھی کیلٹا کو ہرا دیا. لاس پالمس اور ویلا بیٹس کے درمیان میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا. کراچی میں ثقافت کے رنگ بکھر گئے. 35 روزہ عالمی ثقافتی میلہ آرٹس کونسل میں جاری. پہلے دن جنوبی افریقہ سمیت مختلف غیر ملکی فنکاروں نے تھیٹر اور میوزک پرفارمنس دی. پاکستانی بینڈ نے لوک کلام پیش کیا تو شرکاء جھوم اٹھے. صدر آرٹس کونسل کراچی احمد شاہ کہتے ہیں فیسٹیول میں 40 ملکوں کے 450 فنکار پرفارم کریں گے. پاکستان اور بین الاقوامی تھیٹر، میوزک، ڈانس گروپ کی پرفارمنس کے علاوہ فائن آرٹس اور ورک شاپس کا انعقاد کیا جائے گا.